اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا ایک متفقہ اصولی اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا تعلق براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے محافظین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی 100 آیات اور 210 احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا صریح کفر ہے، بلکہ اس میں ذرا برابر شک اور ایک معمولی لاپرواہی ایک مسلمان کو ایمان کی بلندیوں سے کفر و ارتداد کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹک دیتی۔ اس پر سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقد کفر، کہ نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل مانگنا یہ شک کی علامت ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب کرنا یہ بھی صریح کفر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور ضروری عقیدہ ہے، اسی کی صدا لگانے کے لیے آپ حضرات کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتانے کے لیے اور فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام کیا ہے۔ واللہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کوئی چندہ کرنا ہے، نہ ہی کوئی اور غرض ہے۔ ہم آپ حضرات کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قادیانی یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت، حضرات صحابہ کرام، حرمین شریفین کے متعلق اتنی گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی ہے جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے۔ آج وہی کتابیں آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں، آج وہی فتنہ قادیانیت آپ کے پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں 4 لاکھ سے زائد قادیانی پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو، ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ان کے سامنے ایک دیوار بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ علماء تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کرتے یا اکابرین تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج ہستی رہ کے ہماری بھی قادیانیوں کی بات کا ہوتی۔ تو میرے دوستو، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پروگرام کو مختصر کرتا ہوں، بیان کرنے کے لیے علماء ہیں، میں نے نہیں کرنا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو آپ حضرات کے سامنے تحفظ ختم نبوت کی بات کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک گھنٹہ تھوڑی دیر ختم نبوت کا کام کیا، فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہو۔ تو آپ حضرات صرف اسی مقصد کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دور سے، قاضی والا سے اور دیگر علاقوں سے ساتھی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محافظین ختم نبوت میں شامل فرمائے۔ آمین۔